بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مشورہ دیا، ہمیں ایڈوائز دی، ہمیں جو ہے وہ انسٹرکٹ کیا کہ آپ لوگ ہر جمعے کے دن جو ہے وہ سورہ کہف اس کو پڑھیں. اور یہ سورہ کہف ایک جمعے سے دوسرے جمعے، ون فرائیڈے ٹو ادر فرائیڈے، آپ کی زندگی میں نور، آپ کی زندگی میں روشنی لے کر آئے گا. تو اس سے سورہ کہف میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوریز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الکہف کی اسٹوری بتائی ہے، پھر دو جو دوست ہیں ان کی اسٹوری بتائی ہے، پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی اسٹوری، اور پھر ذوالقرنین علیہ السلام. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے اس کا ایک واقعہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی، اس میں جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کا جانا ہوا ایک شہر میں. تو وہاں جب گئے تو وہ ان کو بھوک لگی تھی، اور جب اس شہر میں وہ پہنچے تو ان کو لگی تھی بھوک. جب بھوک لگی تھی انہوں نے شہر والوں سے کھانا مانگا. وہ اجنبی تھے، اس شہر میں نیو تھے، تو کھانا مانگا. تو ان شہر والوں نے، ان سٹی والوں نے، ان بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کیا. یہ نہیں کہ ایک جگہ سے مانگا، دو تین لوگوں سے ادھر گئے ان سے کھانا مانگا کہ ہم بھوکے ہیں، ہم جو ہے وہ نیو ہے، ہمیں کھانا چاہیے. لیکن انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا. استطعمہما اہلہا، تو جو انہوں نے کھانا دینے سے، ان کو مہمانی کرنے سے ان سے انکار کیا. تو جب انہوں نے انکار کیا، اب وہ اس میں ان کو ظاہر سی بات ہے بھوک بھی لگی تھی. جب آگے چلے اس میں انہوں نے، خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی، جدار جسے کہتے ہیں، جدار یرید ان ینقض فاقام. جدار دیکھی، ایک دیوار دیکھی، وہ گرا چاہتی تھی، ایسے کھڑی ہوئی تھی جب گرنے والی تھی، مطلب کچھ دنوں میں وہ گر جاتی وہ دیوار کھڑی. جب وہ دیوار انہوں نے دیکھی تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پورا گرایا نیچے، اور پھر اس کو دوبارہ تعمیر کیا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے جب دوبارہ تعمیر کیا، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ دونوں کو بھوک بھی لگی تھی اور ان شہر والوں نے ان کو کھانا بھی نہیں دیا. لیکن انہوں نے کیا کیا، اور دیوار بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو انہوں نے دیوار گرائی اور وہ دیوار دوبارہ بنائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ چاہتے تو اس سے جو ہے وہ اجر لے لیتے، تو ہمارا کھانا پینا ہو جاتا، کھانے کو چیزیں ہم لیتے تھے. قالوا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو اجر لے لیتے، ہمارا کھانے جو ہے وہ کھانے کی چیزیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ریئلٹی بتائی کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. جو وہ دیوار تھی، وہ دیوار کے نیچے جو ہے وہ خزانہ تھا. کیا تھا؟ نیچے خزانہ تھا. تحتہ کنز لہما، اب وہ خزانہ پیسے تھے، جیولری تھی، گولڈ تھا، کچھ بھی تھا. اس دیوار کے نیچے وہ خزانہ تھا، اور وہ خزانہ جو ہے وہ 2 یتیم بچوں کا تھا. 2 یتیم بچے تھے. اور اس میں غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نابالغ بچے، مطلب 8 سال 9 سال کی عمر کے نابالغ بچے 2 یتیم تھے. اب جس شہر والے، یہاں پہ اللہ عز و جل نے فی المدینہ، مدینہ کہتے ہیں شہر کو جو ڈیولپڈ شہر ہو، جو سویلائزڈ ہو، جس میں بلڈنگس ہوں، جس میں کاروبار کے مواقع ہوں. بڑا شہر گاؤں نہیں، مدینہ کا مطلب ہے شہر. تو گاؤں جو ہوتا ہے، گاؤں والے لوگ جو ہے وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. کوئی بھی اجنبی ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. ان کا بیہیویئر آپ دیکھیں گے شہر والوں سے بہت اچھا ہوتا ہے. یہ آپ سب کو ایکسپیرینس ہوگا اس بات کا. تو جو شہر والے تھے، شہر میں آپ کو پتہ ہے ہر کوئی اپنی گہما گہمی، اپنی نفسا نفسی میں ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے. تو وہ شہر والے لوگ ایسے تھے کہ کسی مہمانوں کو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، اجنبیوں کو کھانا نہیں دیا. تو یتیم جو لڑکے تھے 2، جن کا باپ بھی نہیں تھا، کوئی کیئر ٹیکر بھی نہیں تھا، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ دیوار گرتی تو وہ تو خزانہ تو لے لیتے، اور ہو سکتا ہے وہ بچوں کو بھی مار دیتے، کیونکہ ان کا کیس کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. ان کو پتا ہوتا اگر یہ ہو سکتا ہے بڑے ہوں گے کہ ہمیں کہیں کہ انہوں نے خزانہ لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا خزانہ جو ہے وہ محفوظ رہے جب تک وہ اس عمر میں نہیں پہنچ جاتے، کنزلہما، اس عمر میں نہیں پہنچ جاتے کہ وہ شدھ، مطلب وہ اس عمر میں پہنچ جائے کہ ان کو طاقت ہو بات کرنے کی، لڑنے کی اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی. تب تک ان کا خزانہ وہاں پہ سیف رہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کہا، کیوں کیا اس طرح، ریزن کیا تھا؟ فَأَبُوهُمَا صَالِحًا. کیوں؟
کیونکہ وکان ابوہما صالحا، کیونکہ ان کا جو فادر تھا، ابھی کافی مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کا امیڈیٹ فادر نہیں، جو ایک تو ہوتا ہے ہمارا امیڈیٹ جس کو ہم دیکھتے ہیں، دوسرا جو گرینڈ 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 فادر، مطلب جو دادا پڑدادا پڑدادا پڑدادا، وہ جو فادر تھا وہ اس کا نیک تھا، صالح تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیک ہیں، صالح ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کی جنریشن میں جو کوئی بھی ایسا جو جنریشن میں کوئی بھی اولاد میں سے آپ کی کوئی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرے. اب اللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دنیاوی چیز جو ہے وہ پروٹیکٹ کی، ان کی حفاظت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، جب وہ بڑے ہو جائیں پھر لے لیں. تو جیسے اصحاب الکہف میں سورہ کہف میں جو اصحاب الکہف ہے ان کا دین پروٹیکٹ کیا، ان کا ایمان پروٹیکٹ کیا، ان کو سلا دیا غار میں. تو دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بتا رہے ہیں ابوہما صالحہ، اگر کوئی نیک پیرنٹس ہیں، نیک والدین ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی امیڈیٹ اولاد تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے امیڈیٹ اولاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو جنریشن ہے، ان کے نیک ہونے کی وجہ سے، ان کے صالح ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ انشورنس دے رہی ہے، گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جنریشن کی دین کو بھی، ان کی جنریشن کے جو ایمان کو بھی، اور ان کی جو ویلتھ ہے اس کو بھی اللہ عز و جل پروٹیکٹ کریں گے. کوئی بھی چیز زندگی میں ملنی ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کو ملے گی. اگر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کریں، آپ کو نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ اسی وقت آئے گی جب اللہ چاہے گا. نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد. بندے جو ہے وہ کافی آپ لوگ محنت کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے، مجھے یہ چیز چاہیے، اس کے لیے محنت کرتے، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو نہیں ملی، کیونکہ وہ آپ کے جو ہے وہ نہیں لکھی ہوئی، آپ کو اس وقت ملے گی. کیونکہ یہ جو پلان ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو فاراد ربک ان یبلغ اشدہما. اشد کا مطلب ہے جب وہ اس ایج پہ پہنچ جائے، اس عمر پہ پہنچ جائے، جب ان کو طاقت ہو، جب ان کو پاور ہو، اور جب وہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکے. اشدہما ویستخرج کنزہما، اور وہ اپنا خزانہ خود نکالے. یخرج مطلب اپنا خزانہ جو ہے وہ جو دیوار کے نیچے تھا وہ خود نکالے. اگر دیوار پہلے گر جاتی وہ خزانہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا، اور جب وہ ظاہر ہو جاتا ان کو اتنا اپنے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو وہ کیسے اپنے خزانے کا پروٹیکٹ کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے رحمت من ربک، یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مرسی ہے، ایک رحمہ ہے، ایک پیار ہے اور ایک محبت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو ان کے یہ چیز تھی. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز تھی، کیونکہ اس کے پیرنٹس جو ان کے والد جو تھے وہ صالح تھے، وہ نیک تھے. اب آج کل لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے کہ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صالح ہو جاؤ، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر آپ نیک ہیں، اگر آپ صالح ہیں، تو آپ کی امیڈیٹ جنریشن تو ٹھیک ہے، جو آنے والی جنریشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں آپ کی نیک ہونے کی وجہ سے. آپ کی نیک ہونے کی وجہ سے ان کو وہ خزانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا خزانہ پروٹیکٹ کیا، ان کی دنیا پروٹیکٹ کی. اور اصحاب الکہف میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ ان کی جو دین ہے، ان کا ایمان پروٹیکٹ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.